السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کا سبق نمبر 11 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بروایت ویلمی نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے جیسے ہمارے اسباق تجوید القرآن کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بلا تمہید ہی قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 11 ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن قرآن پاک میں 5000 سے زیادہ مرتبہ ہے اور تنوین قرآن پاک میں 6700 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین قرآن پاک میں 11700 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ان 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے اظہار اور اخفاء یہ قاعدے تو آپ پڑھ چکے ہیں، اور 2 قاعدے ابھی رہتے ہیں۔ اگر آپ ان 4 قاعدوں کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیتے ہیں تو ان 4 قاعدوں کی بنیاد پر پورے قرآن پاک میں جس جگہ بھی نون ساکن یا تنوین ہو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نون ساکن یا تنوین میں غنہ کر کے پڑھنا ہے یا بغیر غنہ کیے پڑھنا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریے گا کہ ان 4 قاعدوں کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیجیے گا، تاکہ جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں تو ان 4 قاعدوں کی بنیاد پر قرآن پاک کے سبق کو پڑھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو سکے۔ آج کی کلاس میں ادغام کے سبق کو شروع کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ لکھا ہوا ہے ادغام، اور ادغام کا معنی یہاں پر بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ملانا۔ یہاں پر لکھا ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نون کے اوپر اگر جزم ہو تو نون ساکن ہوگا۔ یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح تنوین کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے حروف یرملون 6 ہیں۔ وہ حروف یرملون جو 6 ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ آپ نے پڑھا ادغام، اور ادغام کا معنی ہے ملانا۔ سوال یہ ہے کہ ادغام یعنی ملانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اس حرف میں ادغام کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا، ادغام کا معنی ہے ملانا، اور ملانے سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اس حرف میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد یا ہے۔ یہ جو یا ہے، یہ یا ان 6 حروف میں سے ہے۔ جیسے یہاں پر یہ یا موجود ہے، نون ساکن کے بعد جب یا ہے تو یہ جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو اس یا میں ادغام کر دیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، لیکن نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے یعنی ملا کر پڑھیں گے کیسے؟ تو اب اس کی پریکٹس کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے من، اور پڑھوں گا اس طرح کہ نون کی جب ادائیگی ہوگی تو نون کو پڑھتے ہوئے زبان تالو سے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من، اس طرح پڑھا کہ زبان تالو سے لگا کر پڑھا۔ آپ نے پڑھا من، بالکل اسی طرح 3 مرتبہ دوبارہ پڑھیں گے، لیکن ایک فرق یہ رکھیں گے کہ اب جو پڑھنا ہے زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ زبان تالو سے لگا کر پڑھوں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھوں گا، تاکہ آپ کو دونوں آوازوں کا فرق بھی معلوم ہو۔ من، 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 من۔ آپ نے من کو 2 طریقوں سے پڑھنے کی پریکٹس کی۔ ایک وہ طریقہ کہ جس میں نون ساکن کو پڑھتے ہوئے زبان کو تالو سے لگا کر پڑھا،
اور دوسرے طریقے کے مطابق آپ نے نون ساکن کو اس طرح پڑھا کہ زبان کو تالو سے ہٹا کر پڑھا۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں زبان کو تالو سے ہٹا کر پڑھا، اسی طریقے کی دوبارہ پھر پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے ادغام کرنا ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اسے میں 4 مرتبہ پڑھوں گا، میوں 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 میوں، یہاں پر آپ نے پڑھا میوں میوں۔ آپ غور کریں کہ یہاں پر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میم کے بعد جو آواز ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، جیسے میوں اب میں اسے اس طرح پڑھوں گا کہ آواز نیچے کی طرف جا رہی ہو، جیسے می می ای، یہ جو آواز ہے می می، اگر آپ نے اس آواز کی بھرپور پریکٹس کر لی تو یہی ادغام ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کریے گا کہ میں میم کے بعد یا کو پڑھوں گا اور درمیان میں جو آواز ہے اس پر غور کریے گا، میومن میومن، یہ جو آواز ہے می ای، یہی ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام اس طرح کہ نون ساکن کو یا میں شامل کر کے پڑھا جا رہا ہے اور غنہ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ آج کی کلاس کا جو سب سے اہم سبق تھا وہ یہی تھا کہ ادغام کرنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ ادغام ہوتا کس طرح سے ہے، اور آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ بقیہ جو سبق ہے اس سبق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس سبق کی وضاحت رہتی ہے وہ کلاس نمبر 12 میں انشاءاللہ کروں گا۔ آج کی کلاس کا جو سبق یاد کرنا ہے وہ آپ یہ یاد کر لیجئے گا، ادغام کا معنی ہے ملانا، حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، اور یہاں سے آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ گزارش ہے کہ قاری صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے، اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ تجوید کے اصول اور قوانین ہمیں ازبر یاد ہو جائے۔ جب ہم مسلسل تلاوت پر پہنچیں تو اس وقت ہماری تلاوت میں نکھار پیدا ہو چکا ہو۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ قرآن پاک کی اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔